سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں نشست ہے اور مسلسل جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ بحث امامت ہے۔ عرض کیا تھا کہ بعض اسلامی مذاہب میں امامت کی کیا کیا شرائط ہیں، اور پھر قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس کے اندر قائد اور رہبر کو چنتے وقت جن 3 شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ان میں ایک اللہ کا منتخب کرنا تھا، دوسرا علم تھا اور تیسری شجاعت۔ شجاعت اور علم پر تقریباً بات مکمل ہوئی، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ آج 6 محرم ہوگی اور آج کے بعد بس 3 تقریریں باقی ہیں۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں تک گیا اس کے اوپر بھی توجہ رکھنا ضروری ہے۔ آج مجھے نہیں معلوم جگہ کہاں تک ساتھ لے گا، بہرحال انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مجلس پوری کر پاؤں۔ امامت اہم ترین شرط ہمارے یہاں خدا کا چننا ہے۔ جب تک خدا کسی کو نہ چنے، استعفا نہ کرے، ہمارے یہاں وہ شخص امامت کی قابلیت و لیاقت نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، امام وہی ہو سکتا ہے جو یا مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو یا مجتبی ہو۔ اگر خدا نے نہیں چنا، دنیا لاکھ چنتی رہے، ہمارے یہاں یہ منصب الہی ہے، اور جب تک خدا کسی کے لیے اس منصب کو نہ چنے تو ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو کر اعلان کر دے کہ یہ امام ہے، وہ کف امام نہیں ہے، وہ کف امام نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابل توجہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے مقابل ایک یہ نظریہ ہے کہ امام کو چننے کے لیے 3 چیزیں ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو جس کے لیے ہو وہ امام ہے۔ آج کی گفتگو جتنی اہمیت کی حامل ہے، پچھلی گفتگو اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے آج آپ کو لگے کہ کتابی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہی کتابی باتیں اصل اختلاف کی وجہ ہے۔ اس کے مقابل کیا ہے؟ اس کے مقابل یہ ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو کر کسی کی بیعت کر لیں تو وہ امام ہے۔ یعنی نص کے مقابلے میں کس کو لایا گیا؟ بیعت کو۔ یعنی اگر بیعت ہو جائے چاہے جس کی بھی ہو تو وہ امام ہے۔ یہ پہلا طریقہ کسی کو امام بنانے کا، توجہ فرمائیں گے حضرات۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو پچھلا امام تھا اگر وہ چاہتے آگے آنے کے لیے کسی کو بطور امام نامزد کر دے تو وہ امام ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا، اگر ایک امام موجود ہو اور دوسرا اس کے اوپر خروج کرے اور خروج کر کے اسے قتل کر دے تو جس نے خروج کر کے فتح پائی ہے وہ امام ہے۔ بات پہنچ گئی؟ نظریہ نص کے مقابلے میں یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے امام بنایا جا سکتا ہے۔ اب ذرا رک جائیں،
یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بیعت سے اگر امام بنایا جا سکتا ہے تو کتنے افراد کی بیعت ضروری ہے؟ 1000 2000 5000 20000 1,00,000 2,00,000 کتنے؟ تو پہلے تو کہا گیا کہ اجماع ہونا ضروری ہے، پھر کہا گیا کہ اجماع کا اگر دعویٰ کریں گے تو اجماع تو کسی پہ ہوا نہیں، تو اب کیا کریں؟ کہ اگر 2-4 لوگ بھی بیعت کر لیں، اگر 2-4 لوگ بھی بیعت کر لیں تو امامت منعقد ہو جاتی ہے۔ وجہ فرما لیا جناب۔ اب ایک امام بن گیا اور وہ جاتے ہوئے کسی اور کو امام بنا گیا، تو جو اب آئیں گے ان پہ ضروری ہے کہ جسے پہلا بنا گیا ہے اس کی بیعت کرے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں کہ یہ کہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا را میرے ساتھ رہیں گے آپ، یعنی یا بیعت ہو جائے یا استخلاف ہو، یعنی پچھلا بعد والے کو بنا جائے۔ اگر ان دونوں شرائط پہ کوئی امام بنتا ہے تو یزید امام ہے۔ پریشان ہے مجھے کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی ان 2 شرائط پر امام بنتا ہے تو یزید امام شرعی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں سلام پڑھے محمد والے محمد۔ کیسے؟ بڑے بڑے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، تو جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، اور یزید سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ چاہتے ہوئے یزید کو نامزد بھی کر گئے اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت بھی لیتے رہے۔ اگر یہی شرط ہے خلیفہ ہونے کی تو مسلمانوں کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا خلیفہ یزید ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ میں اپنے برادران سے کہوں گا ہمارا شکریہ ادا کیجیے کہ ہم نے کربلا کی یاد کو اس طرح سے منایا کہ آپ کو یزیدی ہونے نہیں دیا، ورنہ ایسے خبیث اور یزیدی مولوی موجود ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو یزیدی بنانے میں۔ شکریہ ادا کیجیے ہمارا کہ اگر آج محرم آتا ہے اور آپ خود کو یزید کی صف میں نہیں حسین کی صف میں دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی آپ سے آگے کہتا ہے یزید کو بلا نہ کہو تو آپ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر آ جائے، حسین کو نہیں چھوڑوں گا، تو ہمارا شکریہ ادا کیجیے۔ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا اگر میں یہاں پڑھنا شروع کر دوں خدا کی قسم وبال کھڑا ہو جائے۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک جملہ لکھا کہ حسین اپنے جد رسول کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ اب وہ جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان سے حدیثیں اٹھا کے لے آئے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول نے کہا تھا کہ تمہارا حاکم کتنا ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو تم نے اس کے خلاف سر نہیں اٹھانا، تم نے اس کے خلاف سر نہیں اٹھانا، چپ کر کے سر کیے جاؤ۔ جب اس طرح کی چیزیں رسول کے نام سے منسوب کر کے عوام کو سنائی جائیں گی تو کہاں سے اندر انقلاب پیدا ہوگا؟ یہ حسین ہے جنہوں نے بتایا جس نے بھی یہ حدیث میرے جد سے منسوب کی ہے غلط کی ہے، اگر ظالم ہے اگر جابر ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور یہ آج اعلان سن لیجیے، آپ یہ اشارے بازی نہ کریں، خدا را میرے لیے مجلس پڑھنا مشکل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ میری طرف ہے، کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ اب سنیے اس جملے کی تشریح کیا ہو رہی ہے۔ کہا یہ حدیث موجود ہے رسول سے کہ اگر کسی حاکم پہ کوئی دوسرا خروج کرے تو اس کو فتنہ و فساد سے امت کو بچانے کے لیے اس خروج کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، اور اس کو قتل کیا جائے اس لیے کیونکہ وہ مسلمانوں میں فتنہ مچا رہا ہے، اور چونکہ حسین اٹھے تھے فتنہ مچانے کے لیے، لہذا اگر وہ قتل ہوئے ہیں تو اپنے جد کی تلوار یعنی حدیث اور احکامات کی روشنی میں ہوئے۔ یہاں تک پہنچا دیا۔ سوچئے، میں حیران کیسے دے سکتے، اور فقط میں ہی حیران نہیں، غالب بھی حیران تھا، مرزا غالب بھی حیران تھا۔ اس نے کہا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ کہاں لے گئے آپ ہمیں؟ یزید جیسے شخص کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش۔ میں آج سب لوگوں کو ایک دعوت دینا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ یزید سے پہلے جو حکومت موجود تھی، مجھے اس سے مطلب نہیں کیا تھی کیا نہیں تھی، میں ابھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، فقط ایک سوال۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، اور اگر واقع صحابی ہو تو ہماری جانیں اس کے قدموں پر نثار، ہم وہاں اپنا لہو ٹپکانے کو تیار ہیں جہاں صحابی پسینہ گرا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بطول راضی ہوں۔ ہم سب کرنے کو تیار، لیکن ایک سوال، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صحابی ہر حال میں غیر صحابی سے افضل ہے، کیا یزید سے پچھلے دور حکومت میں صحابی موجود نہیں تھے نا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب بعد والی حکومت کے لیے کسی کو چننے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ایک غیر صحابی کو صحابی پہ فوقیت کیوں دی؟ مجھے بتائیے نا۔ آج ساری زندگی یہ کہتے آئے ہیں کہ صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، رسول کا آخری صحابی 100 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جب یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب رسول موجود تھے، تو یزید میں کون
ایک غیر صحابی کو خلیفہ بنایا گیا. اب آپ مجھ سے وجہ پوچھیں گے تو وجہ یہی ہے کہ شرائط خلافت صحیح طے نہیں کی گئی، نہیں طے کی گئی. اگر پہلے ہی دن سے صحیح شرائط رکھی جاتی ممکن نہیں تھا یزید خلیفہ بنتا. آج لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جب حسین نکلے تھے تو حسین کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، اور حسین نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، اور کہ حسین نے کسی کو آن بورڈ بھی نہیں لیا تھا. بس ایسے ہی چلتے جا رہے تھے. اپنے گھر سے تم بغیر سوچے سمجھے نہیں نکلتے، حسین نکل گئے. بغیر سوچے سمجھے تم نہیں نکلتے گھر سے، حسین نکل گئے. مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ کسی بھی طریقے سے سب کو بچانا ہے، اور ہم اس پالیسی کو نہیں کھیل سکتے. ہم نہیں کھیل سکتے یہ پالیسی. یہ کربلا نے واضح طور پر اعلان کیا ہے ایک مرتبہ مارکہ حق کو چن لو اور جسے حق سمجھ لیا پھر اسی کے ساتھ رہنا ہے. یہ کون سی پالیسی ہے کہ باطل بھی حق ہے حق بھی حق ہے؟ اور یہ پالیسی کربلا سے شروع نہیں ہوئی ہے. مشکل یہ ہے کہ خشت اول غلط رکھی گئی تھی. پہلی عید غلط رکھی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقط 50 سال میں مسند رسالت پر یزید جیسا فاسق و فاجر آ کے بیٹھ گیا. اٹھائیے جا کے شرح المواقف، اٹھائیے جا کر شرح عقائد نصفی، واضح طور پہ لکھا ہے اگر خلیفہ فاسق و فاجر ہو تو اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس کی خلافت کی شرائط حذف نہیں ہوتی، وہ پھر بھی خلیفہ بنا گئے. جائیے اٹھائیے. اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہاں کہاں لے گئے عالم اسلام کو. اب سمجھ میں آیا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کیجیے. اگر کتابوں میں لکھا ہوا باہر آ گیا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عام عوام یا خود کو آگ لگا لے گی یا انہیں لگا دے گی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. حسین کو کسی خاطرے میں نہیں رکھتے. یہ تو آج ٹی وی چینلز جو ہیں وہ 10 دن کے لیے شیعہ ہو جاتے ہیں تو دنیا مجبور ہے کہ منہ سے نہیں نکال سکتی، ورنہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے یہ جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ایک سوال کیجیے فقط، یہ بتاؤ یزید خلیفہ شرعی تھا یا نہیں تھا؟ ہاں اور نہ میں جواب دو. ہاں اور نہ میں جواب دو. اپنے عقیدے کی کتابوں کو نکالو، شرائط خلافت رکھو اور اس کے بعد جواب دو یزید خلیفہ شرعی تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہ. میں گارنٹی کہتا ہوں سارا زور لگا لیں گے ہاں نہ میں جواب نہیں دیں گے. نہیں دیتے. کیوں؟ مجھے معلوم ہے اگر ہاں کی تو بھی پھنسے، اور اگر نہ کی تو بھی پھنسے. اگر کہا ہاں تو پچھلی ساری خلافتوں کا کٹھا چھٹا کھل جائے گا، اور اگر کی نہ تو پھر ہم کہیں گے جب پہلے انہی شرائط کے مطابق آئے تھے تو یزید کو کاہے کا مسئلہ ہے، یزید کو کاہے کی مشکل ہے. اور اس کے برابر توجہ ہے، اس کے برابر ہم نے کیا کہا؟ نہ
اللہ چنے، اللہ چنے۔ ہم اس مشکل سے ہی بری ہیں کہ 10 اکٹھے ہوں یا 20 ہوں یا 30 ہوں یا 40 ہوں، ہم نے کہا سارے صفر ہیں، بس اللہ چنے، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے جسے اللہ چنے گا اس میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کسی کو چنیں گے اپنے علم کی بنا پر چنیں گے، جب خدا کسی کو چنے گا اپنے علم کی بنا پر چنے گا۔ خدا چنے، کسی کو حق نہیں چننے کا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور گمبھیر مسئلہ ہے۔ آج یہ 6ویں تقریر 7ویں تقریر 6 محرم کی، اور اتنا مسئلہ یہ آج میں کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، بعد میں ایک پروگرام دیکھ کے آ رہا ہوں، اور وہاں جو کارستانیاں ہوئی کیا عرض کریں، خدا نے بنانا ہے تو جو ہے۔ چلیے ایک اور چیز آپ کے سامنے تعریف ہے، متفق علیہ تعریف۔ رسول نے کسی کو بنایا نہیں، اکثریت کہتی ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا بھائی نہیں۔ خلیفہ اول نے کسی کو بنایا؟ ہاں بنایا۔ خلیفہ ثانی کو خلیفہ اول نے بنایا۔ خلیفہ سوم کیسے آئے؟ شورا بنایا، تو ان میں سے کوئی ایک چن لو، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ روایت کے جملے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سنیے۔ جب خلیفہ ثانی کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ اپنے آخری ایام میں تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کو ایک پیغام بھجوایا۔ پیغام بہت قیمتی ہے۔ کیا پیغام تھا؟ کہ دیکھو اس رعیت کو بغیر ساردان کے نہ چھوڑنا، ان بھیڑ بکریوں کو بغیر چرواہے کے نہ چھوڑنا۔ سن لیا؟ ان بھیڑ بکریوں کو بغیر چرواہے کے نہ چھوڑنا۔ سوال کروں، جناب عائشہ کو پتا تھا کہ بغیر چرواہے کے ریوڑ منتشر ہو جاتا ہے، رسول کو نہیں پتا تھا؟ خلیفہ اول کو یہ پتا ہے اس لیے وہ خلیفہ ثانی کو بنا گئے، خلیفہ ثانی کو پتا ہے اس لیے وہ شورا بنا گئے۔ ان کا اس دنیا سے جانا کیسے ہوا وہ سب کو معلوم ہے، کوئی نوبت نہیں آئی، ساری دنیا علی کے دروازے پہ آ گئی۔ علی سے جو لڑا، علی سے جس نے خلافت کو ہتھیایا، اس نے اپنے بعد پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ سارے یہ کہہ کر بنا رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو بغیر کسی کے چھوڑے نہیں جا سکتا۔ تو جب سارے یہ سوچ رہے ہیں تو یہ جب رسول سے زیادہ امت کے افخار ہیں، انہیں رسول سے زیادہ امت کا غم ہے۔ مجھے بتائیے آج تک شیعہ سنی میں سب سے زیادہ لڑائی کس موضوع پہ ہوئی؟ یہی موضوع ہے، پریشان تو نہیں نا؟ اسی موضوع پہ ہوئی ہے نا، اسی موضوع پہ ہوئی ہے۔ شہرستانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج تک جتنی بھی تلواریں کھینچی ہیں عالم اسلام میں مابین مسلمین، سب سے زیادہ جس مسئلے میں تلواریں کھینچی ہیں وہ مسئلہ امامت و خلافت ہے۔ آج تک یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے۔
تو رسول ہمیں چھوڑ گئے، لڑتے رہو، لڑو مارو، مجھے تم سے کیا مطلب، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں، میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں یہاں باہر کچھ دکانیں ہیں، دیکھی ہوں گی آپ نے، اور ان دکان والوں نے اپنا کافی زیادہ سامان دکان سے باہر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی باہر سجائی جاتی ہے دکان تاکہ پتہ چلے دکان میں ملتا کیا ہے۔ اب دو لینے کے لیے سوچئے کہ یہ جو باہر دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے اسے اچانک سے فون آئے، ایمرجنسی ہو گئی ہے فوراً پہنچو، ایمرجنسی ہو گئی ہے فوراً پہنچو، ذرا دیر میں لگانا ہے، وہ بغیر کسی کے سپرد کیے نہیں جائے گا۔ بغیر کسی کے سپرد کیے نہیں جائے گا۔ مجھے بتائیں اس کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس؟ چند ایسی چیزیں جو اس نے قیمت دے کر خریدی ہیں، اور یہ بازار میں کوئی آخری چیزیں نہیں ہیں، اگر کوئی لوٹ کے لے جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ چیزیں دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں۔ تب بھی وہ اتنا انتظام کرے گا کہ کسی کو کہے گا جب تک میں آ نہ جاؤں ذرا دھیان رکھنا، رسول کو پتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آدم سے لے کر مجھ تک جو محنتیں ہوئی ہیں، اگر کسی کو سپورٹ نہیں کی تو برباد ہو جائیں گی۔ جب ایک عام آدمی اپنی ناچیز چیز بغیر سپورٹ کیے نہیں جاتا، رسول دین خدا بغیر سپورٹ کیے کیسے چلے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول پر محمد وآل محمد۔ رسول کو امت کی اتنی بھی فکر نہیں تھی جتنی مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، کیا الزام ہے رسول کی ساتھ، کیا الزام ہے رسول کی ساتھ، خدا محفوظ رکھے۔ میں ایک گزارش کروں گا، کس بستہ کسی بھی شخصیت کے دفاع سے پہلے رسول کا دفاع کیجیے۔ باقی سب افراد کیا اہل بیت ہوں کیا اصحاب ہوں، وہ تو بعد میں، وہ تو بعد میں، پہلے رسول کی ذات ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ رسول کی ذات کو مجبور کر کے کسی کی دفاع کی پالیسی اپنائی جائے؟ یہ دین رسول کی وجہ سے پہچانا گیا۔ اور آپ سوچئے کس قدر عجیب و غریب معاملہ اور ماجرا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وہ جو افراد باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب اندر جگہ نہیں ہے، آپ باہر تشریف رکھیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس وہیں بیٹھ جائیں، ایک اور جگہ نہیں ہے اندر، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات پر اعتماد بحال کیجیے تو باقیوں کے اعتماد خود بخود بحال ہوں گے۔ پیغمبر کی ذات کو مجروح نہ کیجیے، پیغمبر بنا کر گئے ہیں۔ نہیں، جملہ واپس دے رہا ہوں، پیغمبر دکھا کر گئے ہیں۔ ہم اہل حق ہیں، ہمیں اچھی طرح ہے معلوم، پسند کیا ہے پیغمبر کو کیا پسند، الحق نہ رہے حیدری۔ رسول دکھا کر گئے۔ کبھی تقریر میں نہ کہیے گا کہ رسول نے علی کو مولا بنایا، بنایا اس نے، رسول نے دکھایا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، اگر ذرا بھی شائبہ ہوتا نعوذ باللہ کہ علی کو رسول نے مولا مانا ہے تو قرآن کہتا نہ ماننا۔ نہیں ماننا، رسول نے نہیں کرنا، رسول نے حکم پروردگار سے دکھایا۔ اور یہ ساری کی ساری جو بحث لفظ مولا میں ہے ہی اس وجہ سے کہ لفظ مولا کی ساری بحث یہ ہے ہی اسی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے دوست، رسول نے کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ بھائی رسول نے کب کہا؟ یہ تو کہلوایا گیا ہے، اور جس نے کہلوایا ہے اس نے شروع یہیں سے کروایا تھا۔ ان سے کہہ دو، پہلے ان سے بات کر لو، ان کے منہ سے اقرار لے لو، الست اعلی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حد میں تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ایسا ہی ہے۔ اللہ مولانا وانا مولاکم، کیا ہوگا عداوت کا سکون اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا میں پڑھا اور۔ مفتی سے کبھی بھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے غلط اور وہ دیتا ہے دوا اور۔ ہم ماتم شبیر یوں ہی کرتے رہیں گے، ہم ماتم شبیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں۔ اب کریں ترجمہ۔ جب رسول کی شخصیت اور احترام کا پاس نہ رہے تو ایسے ترجمے ہوتے ہیں۔ جناب امیر کو رسول دکھا گئے، اہل بیت کو رسول بتا گئے۔ دنیا جہاں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نجات چاہیے تو یہی سمجھ لیجیے۔
واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، رسول نے کیا کہا؟ متفقن علیہ حدیث ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس شخص کو زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مجھے یہ بتا دو، جب فاطمہ دنیا سے گئی ان کا امام کون تھا؟ کون تھا فاطمہ کا امام؟ جتنا زور لگانا لگا لیجیے، علی کے لیے تو شاید کہیں سے ڈھونڈ کے کھود کے نکال لائیں کہ فلاں دن اور فلاں ٹائم کے بعد بیعت کر لی، کہیں دکھائیں فاطمہ نے کی ہو، دکھائیں فاطمہ نے کی ہو۔ اور اگر فاطمہ نے نہیں کی تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ جس بھی صحابی کے پیچھے چلو یہ سب ستارے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم نے اپنی ہدایت کے لیے فاطمہ کو چنا ہے۔ ہم نے اپنی ہدایت کے لیے زہرا کو چنا، بڑا اہمیت کا حامل ہے اقدام جناب سیدہ امامت کو سمجھنے کے لیے۔ اپنا سب کچھ لٹا کے فاطمہ نے دنیا کو بتایا حق کدھر ہے، حق کدھر ہے۔ خدا آپ کی نسلوں میں یہ بیداری قائم رکھے۔ نہیں بھائی، ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس کو مانیں گے نہیں جسے خدا نے نہ بنایا ہو۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کو مانا نہیں ہے، خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے، فرق ہے زمین سے آسمان تک۔ میں دو جانے کے لیے عقلی سوال کروں، ابھی اس میں بحث نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایک عقلی سوال ہے۔ اگر ایک طرف یہ آپشن ہو کہ انسان بنائے اور ایک طرف یہ آپشن ہو کہ خدا بنائے، ان میں کون سا بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ خدا والا۔ اچھا، اب دوسرا سوال، خدا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بنانے میں قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا اگر دو آپشن میں دیکھا جائے تو خدا کا بنانا بہتر۔ خدا قدرت رکھتا ہے بنانے میں، بالکل رکھتا ہے۔ اب تیسرا سوال، اگر خدا کسی چیز کو بنانے میں قدرت بھی رکھتا ہو اور اولویت بھی رکھتا ہو اور پھر بھی نہ بنائے، یہ تو مجھے نہیں فرما رہے تھے نہیں، یہاں بات تو نہیں پہنچ پائے۔ قبلہ شمسی صاحب نے مجھے کہا کہ آج مجلس کے بعد آپ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیے گا، توجہ ہے۔ اب میں آیا ہوں اسلام آباد سے، مجھے کیا پتا ان کا گھر کا ہے، اب یا تو یہ گھر کا پتہ دے دیں، اور کیا یہ ہو کہ جیسے ہی میں باہر نکلوں تو ایک گاڑی کھڑی ہو، شمسی صاحب کا ڈرائیور کہے چلیے قبلہ آپ کو شمسی صاحب کے گھر لے کے جانا ہے، میں کہوں گا آپ کون؟ کہ مجھے شمسی صاحب نے بھیجا ہے۔ شمسی صاحب ڈرائیور بھیج دے یہ بہتر ہے یا پتہ بتائیں؟ پتہ بتانا بھائی، پتہ بتائیں گے ٹھیک ہے، پتہ بتا دیا، ہو سکتا ہے صحیح بھی بتایا ہو، لیکن غلطی کی گنجائش ہے۔
مجھ سے محبت پکی ہوئی اور یہ چاہتے ہیں کہ میں ذرا بھی تاخیر سے ان کے گھر نہ پہنچوں اور بالکل صحیح جگہ پہ پہنچوں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ڈرائیور بھیج دے تاکہ میں بغیر دائیں بائیں ہوئے سیدھی جگہ پر پہنچوں۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کے لطف کا تقاضا ہے ایسے امام کو بھیجے جو فقط بیٹھ کر نہ بتائے بلکہ چڑھ کے دکھائے کہ ہنستا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول کامیاب محمد بلند سلام۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑے کہ جس کے ذریعے سے میں اس سے نزدیک ہو سکتا ہوں۔ اور میں کیسے نزدیک ہوں گا؟ پتہ بتانے سے نہیں، ایسا شخص ہو جو مجھے سیدھا وہاں لے جائے، اور جو سیدھا لے کے جائے وہ ایسا ہو جس کے خود بگڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ بات آپ تک پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچتی؟ اتنا ایک تو اور ٹاپک ہے، اوپر سے آپ جاتے نہیں کہ لفظ بولوں، خود بگڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ مجھے کراچی جانا ہے اور میں پہنچا فیصل آباد کے ایئرپورٹ پر، اور میں نے ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کہا کہ جائیے مجھے ٹکٹ دیجیے۔ کہا جی 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد پرواز ہے، آپ ٹکٹ لیں، اندر سے بورڈنگ کارڈ لے لیجیے۔ بورڈنگ کارڈ لیا، ویٹنگ روم میں بیٹھا، کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا چلیے آئیے بیٹھیے جہاز میں۔ جہاز میں جا کے بیٹھا، اعلان ہو گیا پیٹیاں کس لیجیے، ہم 2.5 گھنٹے کی پرواز بھر کر 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے میں کراچی اتر جائیں گے۔ میں نے کہا چلو 1.5 گھنٹہ تو میرا سو لیتے، ابھی بیل کسی تھی، جہاز میں اڑان بھری تھی، کوئی 10-15-20,000 فٹ کی بلندی پہ آیا ہوگا۔ 25 منٹ کے بعد جو کارپیٹ میں بیٹھا ہوا تھا کیپٹن، اس نے مائک اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں جہاز صحیح چلاؤں تو بیٹھے رہنا، اور اگر چلانے میں غلطی کروں تو مجھے آگے سکھا دینا کہ چلتا کیسے ہے۔ وہ جو 200 سواریاں بیٹھی ہوں گی وہ کچھ بھی نہ کہیں، اتنا تو کہیں گی بھائی اگر چلانا آتا نہیں تھا تو آگے بیٹھے کیوں تھے؟ شک نہ ہو اسے خود، کم از کم اپنے اوپر پر نہ ہو۔ جسے اپنی ہدایت کا یقین نہ ہو وہ دوسروں کی کیا کرے؟ اور جسے اپنی ہدایت کا یقین تھا، 25 سال گھر میں بیٹھنے کے باوجود جب پہلی مرتبہ منبر پہ آیا تو
اب منبر رسول کے 4 زینے اور 1 عرشہ، پہلے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، اور عرش پہ جا کے بیٹھا، اور دنیا میں چہل گوئیاں شروع ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ترتیب کے مطابق ایسا ہوا کہ ہر کوئی نچلے سے نچلے زینے تک جاتا رہا، اور یہ علی بالکل عرش پہ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب جب علی نے یہ سنا تو کہا یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں ان لکڑیوں کے ٹکڑے کا اتنا احترام ہے، میں تو دوش پیغمبر رسول۔ اور جس جگہ رسول بیٹھتے تھے اس جگہ پر بیٹھ کر علی نے ایک تاریخی جملہ کہا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق فی مقامہ، اس کا احسان کہ آج حق اپنے اصل مقام پر لوٹ آیا۔ یہ خدا کا بنایا، اسے نہ فقط یہ کہ اس بات کا یقین ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، بلکہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو میرے پیچھے چلیں گے انہیں بھی ہدایت ملے گی۔ سارے کا سارا مسئلہ ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سارے کا سارا مسئلہ ہدایت کا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی لڑنا نہیں ہے، کوئی جھڑپ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہماری ہدایت کے ضامن علی ہے۔ رسول ہمارے لیے جس ہادی کو منسوب کر گئے بحکم خدا وہ علی ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہادی نہیں چاہیے؟ علی جیسا جسے ہادی مل جائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کسی در پہ کیوں جائے؟ بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش تو کیجیے۔ ایسا ممکن ہے کہ خدا یہ کہے اگر ساتھ ہونا ہے تو سچوں کے ہو، اگر پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر متمسک ہونا ہے رسول کہیں تو قرآن و اہل بیت سے ہو، اگر مودت چاہیے تو ذی القربیٰ کی ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عصمت ملی تو وہ آئے تطہیر والے ہوں، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے الگ الگ ہوں گے؟ بھائی خدا کہہ رہا ہے یہ اگر یہ سارے الگ الگ ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ عصمت کے لیے وہاں جاؤ، سچوں کے لیے وہاں جاؤ، اہل ذکر کے لیے وہاں جاؤ۔ یعنی خدا خود ہی امت کو اتنا بانٹ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ نام جدا جدا ہیں اور یہ صفات جن میں پائی جاتی ہے وہ ایک ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونا ہے،
وہ سچے وہی ہیں جو اہل ذکر ہیں، وہ جن سے پوچھنا ہے، وہ اہل ذکر وہی ہیں جن کے ساتھ متمسک ہونا ہے، جن کے ساتھ متمسک ہونا ہے، وہ وہی کشتی نجات ہے جس میں سوار ہونا ہے۔ جس کشتی نجات میں سوار ہونا ہے وہ وہی ہے کہ جو خدا کے اشاروں پہ چلتی ہے، یعنی معصوم ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آج آپ نے بڑا سن لیا، یہ محرم جب آتا ہے تو کئی لوگ مجبوراً بھی یہ بیان دیتے ہیں، اکثریت نہیں لیکن کچھ لوگ مجبوراً بھی یہ بیان دیتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہاں سے آیا؟ اس بھی کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ کا نعرہ ہے آپ اہل بیت سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے ہم بس اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے کسی اور کی مبادلت نہیں مانگی ہے۔ جو آپ کہیں بھی، یہ مقام بھی نہیں، یہ مقام ہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کتنی مجبوری میں کہنا پڑتا ہے ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ثابت کیجیے۔ ماتم آپ کے یہاں جائز نہیں، مسئلہ نہیں ہے، کیجیے۔ رونا بھی جائز نہیں ہے، نہ روئے۔ جلوس نکالنا بھی حرام ہے، مت نکالیے، وہ کہ رہا نہیں ہے۔ اب جلوس نکالنا حرام نہیں رہا۔ ابھی تو پہلی محرم کو دیکھا آپ نے، اب جلوس نکالنا حرام نہیں رہا۔ الحمدللہ جو باتیں ہم سمجھاتے آ رہے تھے اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب جلوس نکالنا حرام نہیں رہا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا رونا بھی نہیں رہے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور الحمدللہ جو حق بیان کرنے والے علماء اہل سنت کو تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، حسین پہ رونا سنت رسول ہے۔ رسول نے بھی یاد کیا حسین پر، حسین پہ رونا سنت رسول ہے۔ آپ کے یہاں ماتم حرام ہوگا، رونا جائز نہیں ہوگا، جلوس نکالنا صحیح نہیں ہوگا، کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، چھوڑیے سب، کچھ نہ کریں۔ یہ تو پہلے 10 دن میں 2 جمعے آتے ہیں، اس میں ہی حسین کا ذکر کر لیں۔ بھائی اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ذکر تو کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے، تو حسین کا کر لیں۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، حسین کی محبت تو گئی پرے، شیعوں کے بغض میں یہ جو 2 جمعے آتے ہیں نا، یہ حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا، شیعوں کے اوپر لعن طعن ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی چھوڑو شیعوں کو، تم امام حسین کا تذکرہ کر لو، لیکن امام حسین کے تذکرے کے لیے توفیق الہی چاہیے جو ان کے پاس نہیں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین اسلام بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ آپ اتنے نعرے لگاتے ہیں، پروردگار آپ کی مودت و ولایت کو اسی طرح سے ہرا بھرا رکھے۔ اور جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو آخر میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کیجیے، وہ درود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی درود پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھا کرو، کیونکہ اونچی آواز سے درود پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، وہ روز مجھے ایک بات کہتا ہے، پتہ نہیں یہیں کہیں بیٹھا ہوگا، بھی نکلوں گا تو پھر آ جائے گا۔ آج اس نے ایک بات کہی، پھر وہ ذہن سے نکلتے گئے اور من میں چلا گیا۔ کل بات کروں گا اس پہ، اب اس کو پیغام مل گیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شکر ادا کیجیے گا گھر جا کر کہ خدا نے آپ کو حسین دیا ہے۔ خدا ہر ایک کو یہ حسین کی نعمت نہیں دیتا، نہیں دیتا ہر ایک حسین سے نعمت، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اس کے لیے نہیں معلوم آپ کے والدین کی کوئی نیکی تھی یا آپ کے اللہ کی کوئی نیکی تھی جو کام آ گئی۔ اللہ نے آپ کو حسین دیا، اس پہ شکریہ ادا کیجیے۔ اور حسین نے آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے میں ایک سفر پہ تھا تو ہوا کچھ یوں کہ ہم ایک جگہ پہ رکے، چائے کا ڈھابا تھا، تو ہم سے آگے ایک گاڑی میں ایک شادی شدہ جوڑا تھا جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ باپ اترا اور اس ڈھابے والے سے کہنے لگا کہ بھائی دودھ ملے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم دودھ نہیں بیچتے۔ واپس جا کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دوسری طرف سے ماں اتری، اس نے اسے ایک چھوٹی سی دودھ کی بوتل دکھائی اور کہا بھائی میرا بچہ بڑا بھوکا ہے، تھوڑا سا اگر دودھ ہو تو دے دیجیے۔ اس چائے والے نے اگلا سوال نہیں پوچھا، بوتل بھر کے اسے دی تو ماں نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا بچے کے دودھ کے پیسے دوں گا۔ ارے ہم تو یہ چیزیں جانتے ہیں، پتہ نہیں وہ کربلا میں کون سے مسلمان تھے، کون سے مسلمان تھے۔ ایک سوال کروں، اگر علی اصغر کو پانی دے دیتے تو کتنا پی لیتا؟ کتنی بوندیں پی لیتا؟ کتنے گھونٹ پی لیتا؟ لیکن علی اصغر کو چند گھونٹ پانی نہیں دیا زیادہ رونا اسی بات کا ہے۔ یہ علی اصغر ہے جس نے کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ نہیں بننے دیا۔ حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب الوطن کی مدد کرے؟ ہے کوئی کہ جو اولاد رسول کا دفاع کرے؟ ہے کوئی جو رسول اور بطول زادیوں کے پردے کی محافظت کرے؟ بس یہ جملہ ایک مرتبہ فضا میں گونجا اور خیمہ گاہ حسینی سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ حسین آئے کہنے لگے بیویوں بھی مت رو، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب نے بڑھ کے کہا بھیا یہاں تم نے آواز استغاثہ بلند کی، یہاں اس بچے نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ حسین آگے بڑھے، کہا لاؤ زینب، ہو سکتا میں اس بچے کے لیے پانی کا بندوبست کروں۔ عزادارو بچہ حسین آغوش میں لے کے گئے، جانتے ہیں بچے کی حالت کیا تھی؟ اس سے پوچھے بچے کی حالت کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں جب اگر آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو جب تک اس میں جان ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے،
اور جب جان کم رہ جاتی ہے تو پھر آنکھیں کھولتی اور بند کرتی ہے، اور جب اس کی بھی سکت نہیں رہتی تو منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر بس کبھی منہ کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے۔ پروردگار آج جتنی بھی خالی بودیں علی اصغر کے صدقے بھرتے ہیں۔ عزادارو، علی اصغر کا یہ حال ہے، خیمے سے لے کر نکلے نا میرے مولا، اتنی تیز دھوپ تھی کہ حسین نے فوراً سے اپنی ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈالا، اور لے کر جب لشکر آبا کے سامنے پہنچے تو اب کسی کو نہیں پتا آبا کے دامن میں کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہنا شروع کیا، لگتا ہے حسین کے پاس سپاہی ختم ہو گئے ہیں، حسین قرآن لے آئے۔ اگر حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ حسین نے کہا، اے اہل کوفہ، اگر تمہیں لگتا ہے میں گناہگار ہوں تو میں گناہگار ہوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ اللہ سامنے سے جانتے کا جواب آیا، اچھا بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ یہ سنا حسین نے علی اصغر کو جلتی ریت پر بٹھایا، اگر مجھ پہ یقین نہ ہو خدا کر حسین، خدا کر علی اصغر کو پانی پلا دو۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کوئی نہ آیا نا، حسین نے کہا ہے بیٹا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان ہوٹوں پر پھرانا شروع کی، یہاں لشکر آبا میں کھلبلی مچی، اشکیاں منہ موڑ موڑ کر رونے لگے۔ ابن سعد آگے بڑھا، کہنے لگا یا حرملا اقبال کلام الحسین، حسین کے کلام کو سما کر دے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، اس لعین نے چلے میں تیر رکھا۔ پوچھیں نا کون سا تیر تھا؟ سے شعبہ تھا، 3 پھل والا تھا۔ عرب میں رواج تھا، اگر جنگ میں کسی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو گرانا ہو تو یہ تیر مارا کرتے تھے۔ اس نے چلے میں تیر رکھا، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن تیر چھٹ کے زمین پہ گر گیا، پھر اٹھایا۔ 7 مرتبہ جب یہ ہوا نا، ابن سعد آیا، کہنے لگا میں تو تجھے سب سے بہترین تیر انداز سمجھتا ہوں، کیا عالم ہے، تیر تیرے ہاتھ سے چھٹے جا رہا ہے۔ کہ میں جب بھی تیر چلے میں رکھتا ہوں خیمہ گاہ پہ کوئی بیوی آ جاتی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے الہی اپنا تیر دے، میرا شمیر دے۔ عزادارو، اس لعین نے چلے میں تیر مارا، اور اب جو اس نے تیر چھوڑا عزادارو بچے کی گردن پہ پڑا، گردن کو چیرتا ہوا حسین کے شانے میں لگا، اور بازیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے آواز دی، سلام اس شہید پر جسے ایک کان کی نو سے دوسرے کان کی نو تک سے باہر کر دیا۔ بچہ ہچکی لے کر حسین کے ہاتھ پہ رہ گیا، حسین نے لاشا اٹھایا۔ جملہ کہوں مولا یا علی، مولا آپ سے معذرت کے ساتھ، مولا در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، علی اصغر کا لاشا خیمے میں لے جانا مشکل، حسین نے لاشا اٹھایا۔ یہ کربلا کا سب سے بھاری لاشا تھا عزادارو، حسین نے لاشا اٹھایا اور اب خیبر گاہ میں پہنچے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ماں سے کہہ کے لائے جب پانی پلاؤں گا، حسین کیسے ہمت جٹائے، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے بڑھے، 7 مرتبہ نظر میں قضائہ و تسلیم الامر کہہ کے پیچھے ہٹے۔ جب کچھ بند نہیں پڑا نا
حسین نے آواز دی، وہ چھوٹی سی بچی بھاگ کر آئی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا۔ حسین نے جواب نہیں دیا، جو دامن آواز آیا، بچے چیخ کر رہ گئی، وہ میرا بھیا۔ خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا پہ بھاری نہیں تم نے۔ ماں نے آگے بچے کا لاشا دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا، اے میرے والی، جس نے اصغر کو تیر مارا اس کی اولاد نہیں ہوگی، جس کی اولاد ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس جیسے بچے بھی قہر کیے جاتے ہیں۔ حسین چاہتے تھے، حسین چاہتے تھے، حسین چاہتے تھے کہ میرے بچے کا لاشا پامال ہونے سے بچ جائے۔ حسین نے لاشا اٹھا، خیمے کی پشت پہ گئے، اپنی ذوالفقار سے قبر کو کھولا، علی اصغر کے لاشے کو ڈالا اور اب پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ اور جب مٹی ڈال چکے اور چہرے پہ مٹی ڈالنے کا وقت آیا، حسین نے دیکھا نہیں گیا، حسین نے منہ اس طرف کیا، علی اصغر کے منہ پہ مٹی ڈالی۔ 11 محرم جب سر گنے جا رہے تھے تو کہا وہ بچے کا سر کہاں ہے؟ اسے تو حسین نے دفنا دیا تھا۔ 50 نیزہ سوار زمینِ کربلا میں نیزہ مارتے تھے، باہر نکالتے تھے۔ ایک نیزہ جب زمین میں گیا تو بھاری تھا، جب باہر آیا علی اصغر کا جنازہ۔ Thank you.